أشهد أن لا إله إلا الله. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کا علم تھا، انسین نالج؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں نا، یہ ادھورا سوال ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ انسین نالج یا علم غائب کہتے کس کو ہیں؟ علم غائب دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک علم غائب ہوتا ہے جو سمجھو کہ جو صرف ایک اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پبلک میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں کہ یہ پیغام آیا۔ So this is called علم غائب، کیونکہ this is not directly from Allah to the public but rather it was from Allah to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر کوئی یہ اٹھ کے کہے کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آلریڈی جانتے تھے، یہ ہمیں بتاتے نہیں تھے، ہی واز ہائڈنگ سم تھنگ۔ اب دیکھیے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیکم لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو حجۃ الوداع کا جو آخری خطبہ تھا، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ یہ بات کہی تھی، کیا میں نے اللہ کا دین، اللہ کا جو پیغام ہے تم پر پہنچا دیا؟ سب نے کہا تھا ہاں پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کچھ لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈز نو سم تھنگ فیوچر، کہ وہ کچھ جانتے تھے، علم غائب جانتے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز این امی، وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام مغار ہرا میں آگے ان سے جب ان کو جکڑا تھا تو انہوں نے کہا تھا ماں نبی کاری، ماں نبی کاری، انہوں نے 2 دفعہ سے کہا تھا ماں کاری، پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے۔ پھر جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں، ایون کہ اس کی جو پریڈکشن ہے آلریڈی بائبل میں بھی ہے۔ آئی تھنک اٹس دس گاسپل آف جان چیپٹر آئی بلیو اٹس چیپٹر 12 ورس نمبر 14 to 16، جہاں پہ اکارڈنگ ٹو دا بائبل یہ کہا گیا تھا کہ ایک پروفٹ آنا تھا، ہی ول بی لٹریٹ اینڈ اٹ ول بی دا اینجل ہو ول بی پوٹنگ ہز ورڈز انٹو دا پروفٹ اینڈ ہی ول بی اسپیکنگ according to the angel but he will not be speaking from by him in own self، ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے باتیں کریں گے۔ اس کی پروڈکشن آلریڈی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم غائب نہیں تھا۔ انڈیپینڈنٹلی علم غائب جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کو بھی علم غائب ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجتے ہیں، اس کو بھی علم غائب کہا جاتا ہے۔ اگر وہ کہیں گے تو کہ یہ جو علم غائب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہاں بالکل ان کو علم غائب تھا، بیکاز وہ اللہ کی طرف سے ان کو پیغام آتا تھا۔ لیکن اگر کوئی اٹھ کے یہ کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے اینڈ ہی ہیڈ علم غائب، تو بیسیکلی یہ کہنا بھی ایک ایکچولی شرک اور کفر ہے، بیکاز نوبڈی ہیز این علم غائب۔ اب کا کیا فیوچر ہے یا دنیا کب ختم ہونے والی ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے تھے، ان سے پوچھنے کے لیے کہ وین از دا لاسٹ آور، کہ آخری کہ قیامت کب آنے والی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ جیسے فار ایگزامپل جتنی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا صرف اللہ کو علم ہے اور کسی کو علم نہیں ہے، جیسے دنیا کب ختم ہوگی اللہ بہتر جانتے ہیں، قیامت کب آئے گی اللہ نوز بیٹر، کب سور پھونکا جائے گا اللہ نوز بیٹر۔ تو ان چیزوں کے بارے میں کوئی بھی جتنے بھی میسنجر دنیا میں آئے کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، سبھی امی تھے، دے ور اونلی دا میسنجرز۔ اچھا ان کو میسنجرز اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ایک میل مین تھے جو بیکاز جو اللہ کی میل لوگوں تک پہنچاتے تھے کہ یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، دس از اے وے ٹو لیو اے لائف اینڈ دس از وٹ یو ہیو ٹو فالو دا کمانڈس، دس از کالڈ اے میسنجر، دیٹس وائی۔ تو کسی میسنجر کو کوئی بھی علم غائب نہیں تھا، وہی ہوتا ہے، وہی جو لمیٹڈ نالج ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی نبی پر بھیجتے ہیں کہ جا کے پبلک میں یہ بات کر دو، دیٹ از علم غائب جو اللہ اور رسول کے بیچ میں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی پبلک میں دیتے ہیں، دیٹ از آلسو کالڈ علم غائب۔ لیکن اگر کوئی اٹھ کے یہ کہتے کہ میسنجر کو کسی پیغمبر کو کوئی خاص خبر تھی، اس میں ایسا کچھ کہنا بھی ایک شرک ہے، بیکاز پھر ایک آپ اللہ اور رسول کو ایک ہی ساتھ کھڑا کر رہے ہیں کہ اللہ کو بھی علم غائب ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غائب ہے۔ تو باقاعدہ یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، بیکاز اٹس اے ویری میجر کفر۔